وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ جیسا بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حلال رزق کمانے کے بارے سے بیان کیا گیا، انبیاء اکرام نے اپنے ہاتھ سے کمانے کو زیادہ پسند فرمایا۔ اسی طرح فرمایا اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو انعامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات اللہ نے فرمائے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ اتنی عظیم و شان سلطنت ہونے کے باوجود بھی آپ کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں کہ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا اور جن اور انس آپ کے دائیں اور بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم ہے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب دیکھو کیا فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ عام بندہ ہوتا ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں یار کیا گاڑی ہے یار آپ کی، کیا بنگلہ ہے آپ کا، تو وہ بندہ غرور تکبر میں، ہاں محنتاں کیتیاں نے بھائی تسی نہیں نہ کیتیاں تانوں نہیں ملیا، تو عام بندہ اس انداز میں سوچ رہا ہے نا، ساتھ ہی غرور آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی دیکھو کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کے نام اعمال میں اللہ کی جو تسبیح وہ بیان کرتا ہے نا، اس مال و دولت سے افضل ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہ جائے گی۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، اور جو مال و دولت اسباب یہ سارا کا سارا پیچھے رہ جائے گا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ صرف جو آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی جو حکم مانے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا نکلو، بس آپ 2 لاکھ انسانوں 2 لاکھ جنوں میں نکلیں۔ آپ علیہ السلام کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا جو تھے نا وہ آپ کے تخت کو اڑا کے اوپر لے گئی نا، پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی، اگر تمہارے آقا کے دل میں، مطلب سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا اسی قدر ان کو نیچے زمین میں دھسا دیا جاتا۔ یہ دیکھو آواز آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب ان کی یہ شان لوگوں کو دکھائی گئی، انسانوں، جنوں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں سب کو دکھائی گئی یہ شان، تو فرمایا کہ اگر اس شان عطا ہونے کی وجہ سے اگر ان کو ذرا سا بھی غرور و تکبر آ جاتا تو ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا۔ اب یہ دیکھو یہ اللہ کے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور میں اور آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہماری تو کوئی بھی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ذرا سا علم عطا ہو جائے، ذرا سی کوئی نعت پڑھنی آ جائے، ذرا سا کوئی بیان کرنا آ جائے، ذرا سا کوئی پیسہ آ جائے، ذرا سا کوئی کاروبار چلنا شروع ہو جائے، کوئی دولت آ جائے، تو ہم لوگ غرور و تکبر میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اپنے سے کم علم، کم درجے، کم حیثیت یا کم دولت والے بندے کو تو ہم اس کے سامنے تو ایسے گردن اکڑا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سے زیادہ ہو تو اس کے سامنے ہماری گردنیں جھکی ہوتی ہیں۔ تو یہ گردنوں سے سری ہمیں نکالنے پڑیں گے نا، 2 نمبر منافقانہ رویے کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے نا۔ پھر فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کچھ جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ اچھا یہاں پہ جنات کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، مطلب یہ وہ جنات ہیں جو کہ کافر جنات ہیں، صحابی جنات نہیں تھے، کافر جنات تھے، تو فرمایا ان کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور وہ پھر کیا کرتے تھے، زمین کے اندر غوطے لگاتے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے بتاتے تھے کہاں کہاں موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، کہاں کہاں معدنیات ہیں، پھر آپ ان کو نکلوا کے باہر نکلوا کے ان کو صدقہ و خیرات کرتے یا بیچتے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اس انداز میں۔ اور ان سے کیا کام دیتے تھے، مصنوعات تیار کرواتے تھے، عمارتیں جیسے بیت المقدس ان سے بنوائی جنات سے، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بھی بنانا بھی جنات جو تھے نا وہ کام کرتے تھے۔
اور ان کو ان کے تابع کر دیا تھا تاکہ وہ سرکشی میں نہ آئیں اور فساد اور دھنگا نہ مچائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑی چیزیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا اللہ نے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کر دیا۔ یہ مقتدی انبیاء کی شان ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے سامنے پیچھے نماز پڑھی اور میرے آقا امام الانبیاء ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آپ کے لیے اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد بنا دیا۔ پہلے صرف مخصوص جگہوں پہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ آج کہیں پہ بھی، گلی، سڑک، محلے میں، کہیں پہ بھی، اپنے گھر میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر چیز آپ کے لیے پاک کر دی گئی، صرف حضور کی امت کے لیے۔ نبی کے علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے چشمے پھوٹے، ہزاروں لوگوں نے پانی پیا۔ درخت بھی آپ کے اوپر درود و سلام پیش کرتے ہیں، جانور بھی حضور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، پتھر بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پہ کہ چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کہ چاند بھی حضور کا تابع فرمان ہے اور سورج بھی حضور علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے، ادب کرتا ہے۔ براق کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گیا۔ جس رات حضور کو معراج کروائی گئی، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سجایا حضور کے لیے، جنت کو سجایا، ہر مخلوق کو حضور کی تابع کر دیا۔ مطلب ان کے لیے کچھ چیزیں تابع تھیں، لیکن کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کائنات کی ہر شے کو حضور کے تابع کر دیا گیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اچھا جی، یہاں پہ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو کیا ہوا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت کا حسن بھی، اولاد بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ سے، اور مال کی وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اچھا، جب آپ کو ان تمام چیزوں کے ختم ہونے کی خبر ملتی تھی تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹا گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میرے رب نے میرے نال کیتا، میں تے نمازاں بتھیریاں پڑھیاں، میں نے تو قرآن بہت پڑھ لیا، میں نے تو بڑا ہی درود پڑھ لیا، میں تے بڑیاں چیزاں پڑھ لی، تے میرے تے کوئی کام نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں پہ آج لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، روزانہ میرے پاس لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ یہی ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے۔ مطلب جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو لے لیا، تو کیا ہوا؟ تو اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ راضی بر رضا، تسلیم و رضا کے پیکر ہے نا۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، تمام جسم اقدس پر آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ مطلب اس حالت میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، جو البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراہیم نے نہ چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ کی حالت سالہ سال رہی، آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ عام طور پہ لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آم کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہو۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی بیماری نہیں دے سکتے ہیں جس سے لوگ ان سے دور بھاگیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا لوگوں نے کیا ہوا ہے۔
کہ انبیاء ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی بھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن میں کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت کا باعث بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں دی جس سے لوگ آپ سے دور بھاگیں۔ بہرحال یہ آپ کی آزمائش تھی۔ انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے، جب وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو میرے بندے ہیں نا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یار کیا اس سے کہتے ہیں ان کو بیماریاں آتی، پریشانیاں آتی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے کہ نہیں کرتے۔ تو اے اللہ تو ہمیں بیماریاں دے دیتا ہے، ہمیں تنگ دستیاں دے دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ میرے بندے ہیں، دیکھو تم کہتے تھے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کو بیماری بھی دی، ان کا مال، مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، کچھ مال سے، کچھ جائیداد سے، کچھ اولاد کے خوف، اولاد کے مر جانے کے خوف سے۔ تو پھر جو میرا بندہ ہوتا ہے نا، جو اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ عطا کر دیا نا۔ اچھا، دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فَسَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ فرمایا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیا۔ مطلب جب ان کا صبر والا جو پیریڈ تھا نا وہ ختم ہوا، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دی اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ مطلب جب وہ آزمائشوں کا پیریڈ ختم ہوا اور انہوں نے اس کے بعد صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو عطا فرما دیا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو زبان سے ایسے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں، بے صبری کی انتہا کر دیتے ہیں، نا امیدی اور بے صبری میں منہ سے کچھ بھی بولی چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یقین جانے کچھ بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی ملتا ہے، اور وہ لوگ ساری زندگی گوڈی رگڑتے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقتاً دیکھنے میں آیا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور کیا کہ وہ لوگ جو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، آزمائش میں برے الفاظ منہ سے نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولادوں کو پھر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا کرم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کیونکہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ایک سوئی بھی چبھی ہے، تو اس سوئی چبھنے کی وجہ سے کوئی ٹھوکر بھی لگی ہے، اس ٹھوکر لگنے کی وجہ سے بھی، یا آپ کے بچے کو کوئی تکلیف ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کسی بھی گرفت میں، مشکل میں، مصیبت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر فرمایا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ صبر کرنے والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے تھے۔ مطلب پھر اور انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، صرف ایوب علیہ السلام پر نہیں آئیں، داؤد علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اسماعیل علیہ السلام پر آئیں، ادریس علیہ السلام پر آئیں، ذوالکفل علیہ السلام پر بھی آئیں۔ انبیاء کرام کے تقریباً کوئی 27 نام ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ تقریباً کوئی 1,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ کچھ نام آپ کو نئے بھی لگیں گے، جیسے ذوالکفل جو ہیں، ان کے بارے میں عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، سنا جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے درس دینے پر صبر کیا، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دن کا روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔
اور ذنون کو یاد کرو، جب وہ غضب نہ ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اندھیروں میں پکارا۔ وہ اندھیرے کون سے تھے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے نا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے ظلم ہوا، بے شک مجھ سے ظلم ہوا۔ ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار آیت کریمہ پڑھو گے بڑا گرم ہوتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ آیت کریمہ ہے اور نبی کی دعا ہے، اور اس میں تو عاجزی کا اظہار ہے نا، نبی سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ میں ظالم تھا، لیکن تو پاک ہے، تو رحمان ہے، تیرے علاوہ کوئی اور میرا معبود نہیں ہے، تو میرے پر کرم فرما اور میری معاملات میں میری آسانی عطا فرما۔ چلیں باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں